فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، دماغ کی لکیر عام طور پر زندگی کی لکیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے یا زندگی کی لکیر سے الگ چلتی ہے۔ تو آج میں آپ کو ان دونوں چیزوں کا فرق بتاؤں گا کہ اگر دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو تو ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے ایسے چلے اور بالکل سیدھی رہے تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے لوگ جن کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں فاصلہ ہوتا ہے، ایسے لوگ بڑی آزادانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ اب یہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور یہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ اس لحاظ سے ان کی اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں بنے گی، اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں بنے گی، اور اکثر لوگوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، کیونکہ ایسے لوگ صرف اور صرف اپنی خواہشات کے مطابق زندگی کو گزارنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بالکل زمانے کی جو روایات ہیں، جو رسم و رواج ہیں، یہ ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور کسی حد تک ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور جو بھی بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، ایسے لوگوں نے، لیڈروں نے کبھی بھی زمانے کی پرواہ نہیں کی۔ ایسے لوگ صرف اپنے ایم پر توجہ دیتے ہیں جو انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ دن رات ایک کر کے اس چیز کو حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے سوچا جائے تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ آپ جو ذرا جن لوگوں کی دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر تھوڑی جھجک بھی پائی جاتی ہے، تھوڑا سا احساس کمتری بھی پایا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں میں قوت فیصلہ کی بھی تھوڑی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سوچنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں، کسی حد تک ان کے اندر بزدلی بھی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا۔ خیر، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کی زندگی کی لکیر دماغ کی لکیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے ان کے اندر اور کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ فاصلہ ہو تو ہاں، اگر یہ کوئی چھوٹی چھوٹی لائنیں اگر اس طرح ان کو ٹچ کر دیتی ہیں کسی طریقے سے، تو پھر یہ جو ان کے اندر یہ جو بہت زیادہ خود سری ہوتی ہے، بہت زیادہ ضد ہوتی ہے ہر بات اپنی کرنے کی یا ہر بات اپنی منوانے کی، تو اس میں کسی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ لائن بھی نہ ہو تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں انتہا درجے کے ضدی بھی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، ہر صورت اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں بالکل کسی دوسرے بندے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ اپنی کریں گے جو کچھ ان کے دماغ میں آئے گا۔ تو عام طور پر اسی لیے جب ہم کسی بندے کی لو میرج دیکھتے ہیں کہ آیا اس کی لو میرج ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہی سائن دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر جڑی ہوئی ہو تو پھر ایسے بندے جو ہوتے ہیں لو میرج کی طرف کم جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اپنے خاندان کی عزت کا، اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی بہت زیادہ خیال ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں میں تھوڑی سی جرت کی بھی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں، جن کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر جڑی ہوئی ہو۔ ایسے لوگ اتنی جلدی کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لیتے، اور یہ زمانے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کو بھی توڑنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ فاصلہ ہو تو ایسے لوگوں کو زمانے کے رسم و رواج کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بھرپور زندگی گزاریں اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ اور اگر یہ لائن بالکل سیدھی رہے گی تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت زیادہ جو ہے نا آپ پریکٹیکل ہوں گے، اور آپ انجینئرنگ میں نام پیدا کریں گے، اور بڑے بے باک قسم کے آپ انجینئرنگ ہوں گے، آپ ڈرے سہمے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے بہت بے باک ہیں، جرت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ کچھ بھی کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر جڑی ہوئی ہو تو پھر ایسے لوگوں میں اس طرح کی بہادری نہیں دیکھی گئی جتنی ان لوگوں کے اندر بہادری دیکھی گئی ہے۔ اب اگر یہ فاصلہ تو رکھے لیکن یہ ایسے نیچے کی طرف آئے، اس طرح ابارے کمر کی طرف آئے، تو پھر یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جرت تو ان کا خاصا ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بڑے بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ ایکٹنگ کریں گے تو زبردست ایسا کام کریں گے کہ ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے، اور اگر یہ رائٹر ہیں تو ایسا لکھیں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا، ایسی ان کی یہ چھٹی ہوگی، ایسی یہ
جرت کے ساتھ، اور ایسی ان کی بے باک رائٹنگ ہوگی، ایسی بے باک تحریر ہوگی کہ پڑھنے والے اششکار اٹھیں گے۔ تو یہ لکھتے بڑے کمال کے ہیں، اور اگر ایکٹنگ کریں تب بھی کمال کی کریں گے، اور اگر یہ پینٹنگ شاعری کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو ایک کمال حاصل ہوگا۔ تو یعنی کہ ان کے اندر جرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ فاصلہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، اب یہ اتنا فاصلہ آ گیا یا اتنا فاصلہ آ گیا زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں، اگر بہت جتنا یہ گیپ بڑھتا جائے گا اتنی انسان کے اندر ہٹ درمی ضد بڑھے گی، ایسا بندہ زیادہ دوسرے لوگوں کی، دوسرے رشتوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر ایسے انسان کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اپنی بیوی کو، بچوں کو، وہ جو ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، اس کا احساس ایسے لوگوں کے اندر کم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر احساس بھی تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہر وقت یہ جناب کوشش کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنا سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ایسے لوگ بہت کم سوچتے ہیں، اور انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جتنی یہ لائن زیادہ فاصلہ ہوگا دل اور دماغ کی، اگر اتنا یہ گیپ آ جائے گا تو پھر تو سمجھیں کہ اللہ ہی حافظ ہے، ایسے لوگ بالکل انتہا درجے کے ضدی ہوں گے، انتہا درجے کے ہٹ درم ہوں گے، اپنی ضد منوائیں گے، اپنی بات منوائیں گے، اور ان کے اندر جو احساسات ہوتے ہیں ان کی تھوڑی کمی ہوتی ہے، دوسرے بندے کا خیال رکھنا، دوسروں کی فیلنگز کا خیال رکھنا ایسے لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر جب آپس میں بہت زیادہ ملی ہوئی ہو تو ایسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر جڑی ہوئی ہو اور یہاں تک اتنا فاصلہ لے لے تو سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 30-35 سال تک ایج بن جاتی ہے یہاں تک۔ تو اگر یہ اتنا فاصلہ ہوگا یہاں تک زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر ملی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ پھر بہت زیادہ ایسے لوگوں کے اندر حساسیت بھی پائی جاتی ہے۔ سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ایکسٹرا حساس ہوں گے، بہت زیادہ حساسیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، سینسٹیو انتہا درجے کے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے۔ آپ ان کو کوئی بات بول دیں گے، یہ وہ بات دل میں رکھ لیں گے کہ اس نے مجھے ایسا بولا تو کیوں بولا، اس نے میرا شاید دل دکھایا ہے، اس نے میری شاید انسلٹ کی ہے، تو فیلنگز بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ آپ کو خاندان میں نظر آ جائیں گے جو بات بات پہ آپ کو گلے کرتے نظر آتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، حالانکہ وہ زیادتی اتنی بڑی ہوتی کوئی نہیں ہے جتنی یہ اس چیز کو فیل کر لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس چیز کا بتا دیتا ہوں۔ ایسے یہ زندگی کی لکیر ہے آپ کی، اور پھر ایسے اب اس طرح یہاں تک اگر آپ کو ملی نظر آتی ہے، اور دماغ کی جو لکیر ہے وہ ابھارے کمر تک آئی ہوئی ہے، اور یہاں تک یہ دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہے، تو یقین کریں کہ ایسے لوگ جن کی پھر اتنی زیادہ آپس میں دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر ملی ہوئی ہوتی ہے، اور بیڈ لک یہ ہوتی ہے کہ ابھارے کمر کی طرف آتی ہے، تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایک تو پھر ان کے اندر ویسے ہی یہ پریکٹیکل لوگ کوئی نہیں ہوتے، ان کے اندر وہ ایک جو ہوتی ہے جرت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، اس چیز کی بھی کمی آ جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ بات کر دے تو ان کو ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے ان پر نہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، تو یہ خام مظلوم بنے ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ یہ باتوں کو فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ باتوں کو محسوس کرتے ہیں، اور ہزار بندہ سمجھائے کہ جناب میں نے آپ کا دل نہیں دکھایا، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ کوئی نہ کوئی بات آپ کی پکڑ لیں گے اور کہیں گے نہیں جناب میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، آپ نے یہ میرے ساتھ ظلم کی ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا انسان ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی فیل کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کے ساتھ ناراض ہو رہا ہے، تو یقین کریں آپ اس کی یہ چیز دیکھیں گے تو یہ چیز اس کی بہت زیادہ آپ کو ملی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ چھوڑ دیں کہ پامسٹری جو ہے نا، یہ ہاتھ کی لکیریں کا علم دیکھنا جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے، یہ ایک سائنس ہے، تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، آزما سکتے ہیں، اپنے خاندان میں ایسے لوگوں کے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ ان کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ جس کی جتنی دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر زیادہ ملی ہوئی ہوگی، ایسے لوگ زیادہ حساس ہوں گے، زیادہ سینسٹیو ہوں گے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں
ان کے اندر قوت فیصلہ کی بھی کمی ہوتی ہے، جرأت کی بھی کمی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے فیملی کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر پاتے، ان کے فیصلے جو ان کے گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو یہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دبا کے رکھا جاتا ہے، اور ایسے لوگ اپنی مرضی کی زندگی جی نہیں پا رہے ہوتے۔ جہاں یہ زندگی کی لکیر سے دماغ کی لکیر الگ ہوتی ہے، وہاں سے انسان جو ہے نا وہ اپنی پریکٹیکل زندگی کا آغاز کرتا ہے، وہاں سے وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ زندگی کی اگر آپ کی لکیر ہے تو یہ دماغ کی لکیر ہے، تو اگر یہ بالکل تھوڑا سا ٹچ ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ زندگی کی لکیر دماغ کی لکیر کے ساتھ تھوڑی سی ٹچ ہے تو بڑی مناسب سی آپ کے اندر جو ہے نا وہ آپ حساس بھی ہوں گے، سینسٹیو بھی ہوں گے، اور یہ بہت جتنا ایک نارمل انسان کو ہونا چاہیے، تو ایسا انسان نارمل ہوتا ہے، اس میں کوئی سائیکی مریضوں والی بات کوئی نہیں ہوتی کہ آپ کی بات کو چھوڑے ہی نہ، کسی بات کو پکڑ لے تو وہ بات ختم ہی نہ کرے۔ تو کچھ لوگ لیکن جو یہ اگر آپ کو ایسے یہ دماغ کی لیے ایسے نیچے کی طرف آپ کو، تو یہ لوگ یہ پھر بات کو ختم نہیں کرتے، یہ والے ختم کر دیں گے، یہ بالکل سمپل سا چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ بیماری نہیں پائی جاتی۔ لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کہہ لیں گے کافی حد تک نفسیاتی بیمار بھی ہوتے ہیں، اگر یہ بہت زیادہ آپس میں ملی ہوئی ہو، اور پھر یہ بدقسمتی سے یہ نیچے کی طرف بھی آ رہی ہو، اور یہاں پہ اگر کراس ہوگا تو پھر تو بہت زیادہ یہ نفسیاتی مریض اور ذہنی مریض ایسے قسم کے لوگ بن جائیں گے۔ تو فرینڈز، زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر آپس میں جڑی ہوئی ہوگی تو آپ بہت زیادہ حساس ہوں گے، سینسٹیو ہوں گے، زندگی کے فیصلے آپ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کریں گے، ڈر کے کریں گے، آپ کے اندر کسی حد تک احساس کمتری بھی پایا جاتا ہے، آپ کے اندر کسی حد تک خوف بھی پایا جاتا ہے، آپ کو زمانے کی روایات کو بھی آپ خیال رکھتے ہیں، اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ یار میں یہ کام کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کام کروں گا تو وہ ہو جائے گا۔ تو ایسا تب بھی ہوگا جب آپ کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر آپس میں جڑی ہوئی ہوگی، پھر آپ فیصلہ کرنے میں ٹائم لیں گے، جلدی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، بہت زیادہ زمانے سے ڈریں گے، بہت زیادہ سوچیں گے، آپ کے اندر ایک خوف پایا جاتا ہے، آپ کے اندر ایک احساس کمتری بھی پایا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ چیز آپ کے اندر ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے جو خوف ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے احساس کمتری کو بھی کسی حد تک ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن میں نے عام طور پہ دیکھا کہ جن لوگوں کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر بہت زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہے تو ان کے اندر میں نے احساس کمتری بھی زیادہ دیکھا ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں باتوں کو فیل بھی زیادہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ جب یہ دماغ کی لکیر بالکل الگ سے شروع ہو اس طرح، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کھلے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر احساس کمتری کوئی نہیں ہوتا، ایسے لوگ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، بالکل ان کو زمانے کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دنیا کے رسم و رواج کی فکر نہیں ہوتی۔ تو ان کے اندر ایک انتہا درجے کی ضد پائی جاتی ہے، انتہا درجے کی ہٹ درمی پائی جاتی ہے۔ تو یہ دو قسم کے گروپ ہیں۔ جب زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر جڑی ہوئی ہو تو ایسے لوگ حساس ہوں گے، بہت زیادہ سینسٹیو ہوں گے، تھوڑے ڈرے سہمے ہوں گے، اور فیصلے سوچ سمجھ کے کریں گے، اور بہت زیادہ ٹائم لیں گے سوچنے میں، فیصلہ کرنے میں۔ اور دوسرا گروپ جو ہے جب دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر سے الگ ہوتی ہے تو ایسے لوگوں میں بے انتہا جرأت بھی پائی جاتی ہے، ایسے لوگوں میں بے انتہا ضد بھی پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کی اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں بنتی، ایسے لوگوں میں تھوڑا سا ضد کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ کمنٹس میں اگر کوئی آپ کو نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ بہت مناسب سی میں فیس لیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔